نماز با جماعت کے اندر صف بندی کا اہتمام، یہ بھی نماز کا کہہ رہے کہ نماز کے اہتمام میں سے ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں واضح فرامین ہیں، احادیث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا دور دور یا آگے پیچھے نہ لوگ کھڑے ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان کو بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں میں صفوں کی کشادگی میں گھستے دیکھتا ہوں۔ یعنی جیسے ایک بکری کا بچہ تھوڑا سا سپیس پائے، کشادگی پائے، جگہ پائے تو اس میں گھس جاتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ گھس جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ عقل سے تو نہیں نا ہم اس کو پرکھ سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو، صاف ٹیڑھی نہ ہو، بالکل سٹریٹ ہو، ایڑیاں ملائے تو درست ہو جائے گی۔ دوسرا جو ہے نا، آپ اندر خلا نہ ہو، دور دور نہ کھڑے ہوں، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں اور پاؤں کے ساتھ پاؤں، کوشش کریں ٹکنے کے ساتھ ٹکنا مل جائے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیں، اگر ایک بندہ دوسرا ہے وہ نہیں ملا رہا، وہ دور کھڑا ہو گیا ہے، تو اپنی باڈی کے مطابق آپ اپنی جو ہے نا وہ ٹانگیں کھول کے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب میں ادھر وہ کر نہیں سکتا، بعض لوگ بس میری باڈی ہے تو اس طرح اتنی ٹانگیں نہ کھول دیں، اپنے جسم کے مطابق کھولے، کیونکہ اس کی اپنی بھی لک اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہے، خوبصورت ہونی چاہیے نا، اس کے اپنے کھڑے ہونے کی جو پوزیشن ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو صف بندی کا بھی بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم ایک لائن بنا کے کھڑے ہیں، قطار بنا کے کھڑے ہیں، صف میں کھڑے ہیں، تو خوبصورتی زیادہ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر دوسرا بندہ نہیں ایسا چاہ رہا، وہ دور ہے کافی، تو پھر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے بہت زیادہ ٹانگیں کھول کے اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح پاؤں ملاتے وقت یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاؤں پہ پاؤں نہیں چڑھانا، آرام سے ملانا ہے، ایک نمازی دوسرے نمازی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ تو جماعت کے اندر یہ بھی دھیان رہے کہ جو دوسرا نمازی ہے نا، اسے مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، وہ سکون محسوس کرے۔ تو یہ آداب تھے صف بندی کے حوالے سے کہ صف بندی کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ سستی ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا جائے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے اور نرمی کے ساتھ ملایا جائے، اپنے اعضاء کو قبلہ رخ کیا جائے، سجدے کی حالت میں خاص طور پر انگلیوں کو فل نہ کھولے، تھوڑا ملا کے رکھے اس طرح تاکہ اس کی انگلیوں کی جہت جو ہے وہ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے۔ تو یہ ایک چیز تھی نماز کے حوالے سے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔